بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ شوال 3 ہجری میں غزوہ احد پیش آیا۔ اس میں صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی تعداد 700 اور دشمن 3000 تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درے پر 50 تیر اندازوں کو ذمہ داری سونپی کہ وہ وہاں سے ہرگز نہ ہٹے جب تک انہیں حکم نہ ملے۔ جنگ شروع ہوئی اور کفار کے بہادر جنگجو قتل ہوئے تو انہوں نے پسپائی اختیار کی۔ اس پر درے والوں نے سوائے 2-3 افراد کے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ دشمن نے درہ خالی دیکھا تو پہاڑ کے پیچھے سے گھڑ سوار دستوں کے ذریعے حملہ کیا، جبکہ پیدل فوج بھی واپس پلٹ آئی۔ یوں جنگ کا پھانسا پلٹ گیا۔ میدان جنگ میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جس جانب نکلتے دشمنوں کی صفیں الٹ دیتے۔ وہ دونوں ہاتھوں میں تلوار لیے محو پیکار تھے۔ ارطاد بن شرحبیل کو قتل کرنے کے بعد صبا بن عبد العزیٰ غبشانی ان کے سامنے آیا۔ یہ شخص بڑا بہادر تھا اور ابو نیار کی کنیت سے معروف تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے پکار کر کہا، او انمار کے بیٹے، کہاں جاتا ہے؟ ادھر آ، ذرا دو ہاتھ کر لیں۔ یہ سن کر وہ بھی ہنکارتا ہوا آپ کی جانب بڑھا۔ دونوں بہادر بھی تھے اور جنگ کے رموز و اسرار سے واقف بھی، چنانچہ دونوں ایک دوسرے پر حملہ آور ہوئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسا کاری وار کیا کہ ابو نیار ڈھیر ہو گیا۔ جنگ بدر میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں قریش کے معزز گھرانوں کے بہت سے ذی وقار سردار موت کے گھاٹ اتر گئے تھے۔ مکہ سے چلتے ہوئے جبیر بن مطعم نے اپنے حبشی غلام واشی بن حرب سے مخاطب ہو کر کہا، تم اگر جنگ میں حمزہ بن عبد المطلب کو قتل کر دو تو تمہیں آزاد کر دیا جائے گا۔ یاد رہے دوستو، واشی بن حرب بعد میں ایمان لے آئے تھے اور اللہ پاک نے آپ کے ہاتھوں سے نبوت کے جھوٹے دعوے دار مسلمہ کذاب کو واصل جہنم کرایا تھا۔ جبیر بن مطعم کا چچا طائمہ بن عدی جنگ بدر میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں قتل ہوا تھا۔ واشی کو اس کے آقا کے علاوہ قریش کے بہت سے دیگر سرداروں نے بھی انعام کا لالچ دیا تھا۔ خاص طور پر سالار لشکر ابو سفیان کی بیوی ہندہ بنت عتبہ نے واشی کو یہ کارنامہ سر انجام دینے کی ترغیب دلائی تھی۔ مکہ سے چلنے کے وقت سے لے کر حضرت حمزہ کی شہادت تک جب بھی ہندہ کو واشی نظر آتا اس سے کہتی، اے واشی، تو ہمارا سینہ ٹھنڈا کر، ہم تیرا دل خوش کر دیں گے۔ واشی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے پر آنے کی جرأت نہیں کر سکتا تھا، مگر اس کے پاس ایک ایسا فن تھا جس پر اعتماد کرتے ہوئے اس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کی حامی بھر لی۔ وہ دور سے نشانہ باندھ کر اس مہارت سے نیزہ یا خنجر پھینکتا تھا کہ اس کا نشانہ کم ہی خطا ہوتا تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرہ نہیں پہنتے تھے۔ صبا بن عبد العزیٰ کو قتل کرنے کے بعد ان کا پاؤں پسلا اور وہ گر گئے۔ اٹھنے لگے تو پتھر کی اونٹ سے واشی نے نیزہ پھینکا جو ان کی ناف کے نیچے لگا اور جسم سے پار ہو گیا۔ انہوں نے اپنے قاتل کو دیکھ لیا، زخم کھا کر وہ لڑکھڑائے اور گر پڑے۔ اس کے باوجود ہمت کر کے اٹھے اور اپنے قاتل کی طرف بڑھنا چاہا، مگر پھر گر گئے اور شہید ہو گئے۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر کفار نے بے پناہ خوشیاں منائیں۔ ہندہ نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کا مسئلہ کیا، ناک اور کان کاٹ لیے، پیٹ چاک کر کے جگر اور کلیجہ نکال لیا۔ جگر کے ٹکڑے چبانا چاہے مگر نگل نہ سکی۔ ناک، کان اور دیگر اعضائے جسم کا ہار پرو کر گلے میں ڈال لیا۔ وہ خوشی سے جھوم اٹھی اور اس نے فی البدیہہ اشعار کہے، ہم نے تم سے یوم بدر کا بدلہ لے لیا ہے اور ایک جنگ کے بعد دوسری جنگ کے شعلے تو بھڑکتے ہی ہیں۔ مجھے اپنے باپ عتبہ کے قتل پر اور اپنے بھائی ولید اور چچا شیبہ اور بیٹے حنظلہ کی جدائی پر صبر اور چین نہیں آتا تھا۔ آج میرا دل مطمئن ہو گیا ہے اور میں نے اپنی مانی ہوئی نظر پوری کر لی ہے۔ اے واشی، تو نے میرے سینے کا غم دور کر دیا ہے اور میرے دکھوں کا مداوا مہیا کر دیا ہے۔ واشی کے احسان کا شکر ساری عمر کے لیے میرے اوپر واجب ہو گیا ہے، جو میں ہمیشہ ادا کرتی رہوں گی، یہاں تک کہ میری ہڈیاں قبر میں گل سڑ جائیں۔ ہندہ بنت عتبہ کے اشعار کا جواب اس کی ہم نام
صحابیہ حضرت ہندہ بنت اساسہ بن عباد رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا، جن کا ذکر ابن ہشام نے اپنی تاریخ میں کیا ہے۔ ان اشعار میں سے پہلا شعر ہے: تو بدر میں بھی ذلیل و رسوا ہوئی، اور بدر کے بعد بھی ذلت ہی ذلت تیرا مقدر ہے۔ اے بہت غیبت کرنے والے بڑے کافر کی بیٹی! حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت تاریخ انسانی کے ان واقعات میں سے ہے جن کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ اس واقعے میں بغض اور کینہ کی بدترین مثال اور سنگ دلی و شقاوت کا بدترین نمونہ نظر آتا ہے، اور صبر و استقامت اور تقوی و عزیمت بھی پوری عظمت کے ساتھ جلوہ افروز ہے۔ جنگ کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عظیم چچا کی لاش کے ٹکڑے میدان میں بکھرے ہوئے دیکھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرط غم سے آپ ایسے بے قرار ہوئے کہ تمام صحابہ بھی رونے لگے۔ آپ نے اپنے شہید چچا کی لاش سے مخاطب ہو کر فرمایا: اللہ کی رحمت تمہارے اوپر سایہ فگن ہو، تم رشتہ داروں کا بہت خیال رکھتے تھے اور ہر کار خیر میں سبقت لے جاتے تھے۔ اگر مجھے صفیہ کے غم و رنج کا خیال نہ ہوتا۔ دوستو یاد رہے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سگی بہن ہے۔ اگر مجھے صفیہ کے غم و رنج کا خیال نہ ہوتا تو میں تمہارے جسم کے ٹکڑے یوں ہی میدان میں چھوڑ دیتا تاکہ انہیں درندے اور پرندے کھا جائے اور تم قیامت کے دن انہی کے پیٹ سے اٹھائے جاؤ۔ خدا کی قسم میں تمہارے بدلے میں کفار کے 70 آدمیوں کا مسئلہ کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارادے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو وحی کے ذریعے تذکیر کی گئی، اور اگر تم سزا دو تو ویسی ہی سزا دو جیسی تمہیں اذیت پہنچائی گئی، اور اگر تم صبر کرو تو بلا شبہ صبر کرنے والوں کے لیے صبر ہی اچھا ہے، اور تم صبر کرو اور تمہارا صبر کرنا خاص اللہ ہی کی توفیق سے ہے۔ ابن کثیر اور امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیروں میں ان آیات کی نشان نزول اسی واقعے کو بیان کیا ہے۔ اس حکم ربانی کے بعد آپ نے یہ ارادہ ترک کر دیا اور قسم کھا کر کفارہ ادا فرمایا۔ نہ صرف یہ بلکہ آپ نے مسئلے سے سختی کے ساتھ منع فرما دیا اور حکم ہوا کہ مسئلہ ہرگز نہ کرنا، حتیٰ کہ باول کتے کا بھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل سخت غمگین تھا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے صبر کی تلقین بھی کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زخم پر مرہم بھی رکھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا: مجھے جبریل امین علیہ السلام نے خوشخبری سنائی ہے کہ حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بن عبد المطلب کو 7 آسمانوں پر اور جنت الفردوس میں اسد اللہ و اسد الرسول لکھ دیا گیا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت عبد المطلب جنگ کی خبر سننے کے بعد مدینہ منورہ سے احد کی طرف روانہ ہوئی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ انہیں میدان جنگ سے دور ہی روک لے اور مدینہ واپس لے جائے، کیونکہ اگر وہ اپنے بھائی کی مسلح شدہ لاش کو دیکھے گی تو صبر کا بندھن ٹوٹ جائے گا۔ جب ان کے بیٹے نے انہیں واپس جانے کے لیے کہا تو انہوں نے فرمایا: میں اپنے بھائی کے بارے میں ساری خبر سن چکی ہوں، میں جانتی ہوں کہ یہ اللہ کی راہ میں دی گئی قربانی ہے۔ میں جاہلیت کے 2 طریقوں سے متنفر ہوں، میں نہ بین کروں گی اور نہ گریبان پھاڑوں گی۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں میدان میں آنے کی اجازت دے دی۔ جب عزیز بھائی کے جسم کے ٹکڑے بکھرے ہوئے دیکھے تو آنکھوں سے اشکوں کا سیل رواں جاری ہو گیا، مگر زبان سے انا للہ و انا الیہ راجعون کے الفاظ ہی بار بار نکلے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے التجا کی: اے اللہ، یہ قربانی تیری راہ میں دی گئی ہے، تو اسے قبول فرما لے۔ اس کے بعد حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے واپس مدینہ چلی گئی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم کے ٹکڑوں کو جمع کیا گیا اور کفن پہنا کر جنازے کے لیے صفوں کے سامنے رکھ دیا گیا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جاتے ہوئے زبیر کو 2 چادریں دی اور فرمایا تھا: اپنے ماموں کو ان میں کفنا دینا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ ایک انصاری صحابی شہید ہو گئے تھے،
جن کے جسم پر معمولی کپڑے تھے۔ انہوں نے ایک چادر میں اپنے ماموں کو کفنا دیا اور دوسری چادر سے انصاری صحابی کو کفنا دیا۔ ایک روایت کے مطابق سب شہداء کا جنازہ ایک ساتھ ہی پڑھا گیا، جبکہ ایک دوسری روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ پڑھایا، پھر ہر شہید کو باری باری لایا جاتا اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھ دیا جاتا اور ہر ایک کی نماز جنازہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں پڑھی جاتی۔ اسی طرح حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ 70 مرتبہ پڑھا گیا۔ صحابہ کو اجتماعی قبروں میں دفن کیا گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے بھانجے عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک قبر میں دفن کیا گیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے ساتھ ہی دفن کیے گئے تھے۔ دوستو، اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے اور ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کرے۔ جزاک اللہ۔